بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گلفراز صدیقی، امیدوار پاکستان راہ حق پارٹی NA 242 NA 242 سے امیدوار بھی ہوں، اور یقیناً کراچی کے رہنے والے، بالخصوص بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والے حضرات وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اس علاقے کے اندر NA 242 کے اندر جو مسائل ہیں سارے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا کے توسط سے میں اپنا بلدیہ ٹاؤن نیوز چینل پر میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت چونکہ بہت سارے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے پانی کا ہے، اور پانی یعنی ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو، ہماری پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہے، وہ بینک سے لے کر آپ کے موبائل کے بیلنس تک کا جو ٹیکس ہے، یہ ٹیکس اس لیے پے کیا جاتا ہے کہ ہمیں بجلی اور تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی، گیس یہ ہمیں فراہم کیا جائے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اس سے قبل بھی اس جگہ سے یعنی ہمارے جو فیصل باوڑا صاحب تھے وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے، الیکٹ ہونے کے بعد وہ اسمبلی میں گئے تو انہوں نے واپسی بلدیہ ٹاؤن ان کا رخ تک نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے بلدیہ ٹاؤن میں خطرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کے وقت ووٹ مانگنے کے لیے بلدیہ ٹاؤن آتے ہیں اور کچرے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر آپ ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، یہ آخر کب تک ہوگا؟ سوال ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی اور سیوریج لائن کا ہے، اور روڈ کی بات اگر کی جائے تو بلدیہ ٹاؤن میں نام لینا یہ روڈ کا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ روڈ کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 1995 میں جی رہے ہیں، جبکہ سن 2024 شروع ہو چکا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کہیں بھی روڈ کا کوئی نقشہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی مین بیسک وجہ یہ ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کی عوام ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہے، اور جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اکٹھا ہونے کے لیے ہمیں اس علاقے کے کسی نمائندے کو اسمبلی بھیجنا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں، MNA MPA بنتے ہیں، تو اگر وہ صوبہ سندھ کے رہائشی ہیں تو وہ ڈیفینس کا رخ کرتے ہیں، یا پہلے سے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہماری رسائی ان تک نہیں ہوتی، ان سے ملنے کے لیے پرمیشن جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کا ووٹ یعنی آپ وکالت کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے، آپ کے وکیل ہیں، اور وکیل کا کام ہوتا ہے موکل کا کام کرنا، نہ کہ اس سے جو ہے نا وہ اجازت طلب کر کے جو ہے وہ ملنے کے لیے ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے۔ اگر ہماری عوام کے اندر شعور نہیں ہوگا تو یقین کیجئے کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن 50 سالوں کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ تو میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ساری پارٹیوں کو آزمایا، اس مرتبہ پاکستان راہ حق پارٹی کو بھی آزمائیں۔ پاکستان راہ حق پارٹی کا منشور اور دستور یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ ملک پاکستان کے اندر سب سے پہلے دین اسلام کا بول بالا ہو۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اور کلمے ہی کی بنیاد پر بننے والے ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ پاکستان راہ حق پارٹی چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب عوام کے ساتھ تعاون کرنا اور تعاون کو یقینی بنانا یہ پاکستان راہ حق پارٹی کا منشور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان راہ حق پارٹی کا منشور یہ بھی ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہو، اور وہ نظام خلافت راشدہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ تجارت کے لیے گھر سے باہر نکلے، تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تجارت کر کے پیٹ پالوں گا اپنے بچوں کا۔ فرمایا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو یہ امور کون دیکھیں گے؟ فرمایا کہ اگر امور دیکھنے لگ گیا تو پھر میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا بیت المال سے آپ کا وظیفہ جاری ہوگا۔ تو صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے، تو امیر المومنین نے سوال کیا، خلیفہ بلا فصل نے سوال کیا کہ آپ کس چیز پر مشورہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہوگی۔ یہ اس نظام کو ہم لانا چاہ رہے ہیں، اس نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو اس وقت دنیا کے یعنی 218 ممالک یا 220 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر وہ 100 سے بلکہ 150 سے بھی اوپر جاتا ہے، یعنی ترقی کردہ جو ممالک ہیں ان میں ہمارا نام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن
انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان رائے حق پارٹی کا منشور یہ بھی ہے کہ ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور ملک کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے موقع دیا اور عوام نے ساتھ دیا تو ملک کے پاکستان کے استحکام کے لیے اور عدل و انصاف کے لیے اور غریب عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم کوشاں ہیں اور کوشش کریں گے۔ اور سوشل میڈیا کی توسط سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بار آپ پاکستان رائے حق پارٹی کو آزما کر دیکھیں۔ ہمارا ماضی الحمدللہ ہماری جو ہے وہ باتوں کی دلیل ہے، اور جنگ کے اندر ہم ایک عرصے سے حکومت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاویہ اعظم طارق، ان کے والد محترم اور دیگر جتنے بھی ہمارے MNA وہاں سے بنے، انہوں نے اپنے کردار سے بتایا ہے کہ ہم عوام کے نمائندے بن کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔